أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك۔ ماہ رمضان میں دوسرے دن مانگی جانے والی دعا ہمیں خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا سے نزدیک کر رہی ہے اور اس کے خشم سے، اس کے انتقام اور جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی جو ہمارے تمام اعمال کا مقصد اور معیار ہے، قربتاً الی اللہ۔ ہمارے ہر نیک کام کو انجام دینے سے پہلے ہمیں یہ توصیہ کیا جاتا ہے کہ نیت کر لو قربتاً الی اللہ، تاکہ ہمارے لیے بھی ریمائنڈر ہو کہ ہم جس کام کو انجام دے رہے ہیں ہمیں معلوم ہو کہ وہ کس کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہے ہیں قربتاً الی اللہ۔ اور اللہ کی خوشنودی اور رضا ہی پیغام معراج نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلا پیغام جو اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے وہ رضا اور خوشنودی، یعنی تقدیرات پر راضی رہنے کی نصیحت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ نے مومنین اور مومنات کو وعدہ دیا ہے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنت عدن میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ دیا ہے، اور رضوان من اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھو کہ اس بالا ترین جنت کا مقام اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، رضوان اللہ ہے جو سب سے زیادہ اکبر ہے، عظیم ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اسیس کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ نصیحت بھی کی جاتی ہے کہ محاسبہ کرو، اپنے آپ کو اسیس کرتے رہو، لہٰذا ایک مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہتا ہے کہ کیا خدا مجھ سے راضی ہے۔ یقیناً ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو جانیں، تو معصومین علیہم السلام ہمیں اس کا راہ حل بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہے یا نہیں، تو تم یہ دیکھو کہ کیا تم خدا کی دی ہوئی تقدیرات پر راضی ہو، خواہ وہ تمہارے لیے خوشایند ہو یا تلخ ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو ہی انکوائری میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہی جھانکنا ہے، کٹہرے میں رکھنا ہے اور جاننا ہے کہ کیا ہم خدا سے راضی ہیں یا نہیں۔ پہلی نظر میں تو شاید ہمیں یہی محسوس ہوگا الحمدللہ علی کل حال کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں ہر حال میں، لیکن ہمیں فوری فیصلہ نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سوچنا ہے، اپنے لیے کوسچنز لے کر آنے ہیں اور کھریدنا ہے، کھوج لگانی ہے، تلاش کرنا ہے، جس طرح سے پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو پریکٹیکل ٹاسک دیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ روایات میں ملتا ہے کہ صحرا سے گزر رہے تھے اور وہاں جا کر ایک صحرا میں جا کر جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر لکڑیاں تلاش کر کے لاؤ۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پہ درختوں کا نام و نشان نہیں ہے، دور دور تک، یہاں پہ ہم کیسے لکڑیاں ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ جا کر تلاش کرو گے تو پالو گے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اصحاب جاتے ہیں، جا کر تلاش کر کے لے کر آتے ہیں تو ایک دو لکڑیاں 3-4 مل جاتی ہیں اور آ کر ڈھیر لگ جاتا ہے لکڑیوں کا۔ تو یہاں پر پیغمبر کرام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو پہلی نظر میں آپ نے کیا کہا تھا کہ لکڑیاں نہیں ملے گی، یہاں پہ درخت نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، لیکن تلاش کرنے پر تمہیں مل گیا۔ بس انسان بھی اگر اپنے گناہوں کی طرف توجہ دے تو پہلی نظر میں وہ کہتا ہے میرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، واجبات کو میں انجام دیتا ہوں، حرام سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن اگر وہ توجہ کرے تو تلاش کرے، اگر دن میں ایک گناہ بھی ہے تو 365 سال میں، یعنی 365 دنوں میں 365 گناہ، اور اس طرح سے 70-80 سال یا 100 سال کسی کو انشاءاللہ زندگی ملتی ہے تو اس کو وہ ملٹیپلائی کر سکتا ہے، تو کتنے گناہوں کا انبار لگ سکتا ہے۔ بس اسی طرح سے انسان اپنے دل میں تلاش کرے، اپنے آپ کو انکوائری میں رکھے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ، کیا کوئی گلہ شکوہ کا کوئی ایسا دل میں کارنر تو نہیں ہے کہ ہم جس میں اللہ سے راضی نہ ہو یا اللہ سے شکوہ رکھتے ہوں۔
اپنے ان گلے شکووں کو اس زندگی میں ہی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، قبل اس کے کہ اس گلے و شکوہ اور اس کی مہلت ہمیں نہ ملے۔ بس اس طرح ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوئک ریمیڈی ہمیں کوئی مل جائے۔ معصومین علیہ السلام کی روایات میں اس کا ہمیں آسان حل ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کو راضی کرو تو اپنے والدین کو راضی کرو۔ اور اگر آج کی دعا میں ہم دیکھنا چاہیں تو آج کی دعا میں ہمیں ملتا ہے وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں خدا سے، خدایا مجھے تلاوت قرآن میں موفق کر دینا، کامیاب کر دینا، برحمتک، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان۔ بس قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا جو نہایت آسان حل ہے، مفتاح ہے، چابی ہے خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جس میں ایک حرف کا ثواب 10 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں بالخصوص اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کی تلاوت جو کہ دلوں کو روشن کرتی ہے، اس کے زنگ کو دور کرتی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر مشرق اور مغرب میں تمام لوگ ختم ہو جائیں لیکن قرآن میرے ساتھ ہو تو میں وحشت نہ کروں، میں تنہائی اور غربت کا احساس نہ کروں۔ اور امام فرماتے ہیں، جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل آپ ہمیں بتائیے، بہترین عمل ہم کیا انجام دے سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ارتحال، یعنی قرآن کو آغاز سے لے کر انجام تک پڑھنا، یعنی فاتحہ سے والناس تک پڑھنا بہترین عمل ہے، جو ماشاءاللہ سے مومن مومنات اہل ایمان ماہ رمضان میں انجام دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ روایت کہتی ہے نہ تو شعر کے انداز میں پڑھو کہ جس طرح سے اشعار پڑھتے ہوئے بعض حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے کافی کی خاطر، نہ تو اس طرح سے پڑھو، شعر کی طرح پڑھو، نہ ہی جلدی جلدی پڑھو۔ قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، سہولت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نہ یہ کہ ہم اپنا ایک کوٹا رکھ لیں کہ ایک دن میں ہم نے ایک پارہ ختم کرنا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے یہ ایٹ لیسٹ کوٹا رکھ لیا ہے تو اپنے آپ کو تیار اور آمادہ بھی کرنا ہے، اس آمادگی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، بصیرت حاصل کرنی ہے، اور ان کے معنی کو بھی سمجھنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ خصوصی حکم قرآن کی تلاوت کے لیے دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان سے دوری مانگ لیا کرو، خدا کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن انسان کی شفاعت کرنے والا بھی ہے، قاری قرآن کی شفاعت کرے گا قرآن۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا دارالعمل ہے اور وہ دنیا دارالجزا ہے، لیکن قرآن کے لیے یہ دنیا بھی دارالعمل ہے اور وہ دنیا بھی دارالعمل ہے، کہ جب خداوند متعال کی جانب سے قاری قرآن کو ایک ہاتھ میں جنت کی چابی اور ایک ہاتھ میں امن و سلامتی جہنم کے سے آزادی کا براءت نامہ پکڑا دیا جائے گا، تو قرآن پکارے گا پروردگارہ میں تیری رحمت سے اور زیادہ امیدوار ہوں، تو خداوند متعال کا فرمان آئے گا کہ اے قاری قرآن، قرآن پڑھتے جا اور مدارج کو طے کرتا جا، یعنی قرآن کی تلاوت اس دنیا میں بھی دارالعمل بھی بن رہی ہے اور دارالجزا بھی بن رہی ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں صحیح طرح سے قرآن کا حق ادا کرنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور معرفت اور بصیرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔